بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک سوال ہے، کیا ہم سنت نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ سنت نماز اگرچہ قدرت ہے کھڑے ہو کر پڑھنے کی، لیکن کوئی بیٹھ کے پڑھنا چاہتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر علماء کا اجماع لکھا ہے۔ اور اسی طرح سے اگرچہ آدمی کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ کچھ نماز سنت کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اور کچھ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فرض نماز کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ رکن ہے۔ نماز میں قیام کھڑے ہو کر پڑھنا نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور جس نے طاقت رکھنے کے باوجود اگر چھوڑ دے تو اس کی نماز رکن چھوڑنے کی وجہ سے باطل ہو جائے گی۔ اور بہت سارے احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں جب نماز پڑھتے تو کان یصلی من اللیل 9 رکعات، آپ رات میں 9 رکعت نماز پڑھتے، فیہن الوتر، اس میں وتر بھی ہوتی، اور اس کے بعد آپ کی نماز بڑی لمبی ہوتی تھی اور بہت لمبی بیٹھ کے کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، ولیلا طویلا قاعدا، اور کبھی رات کے نمازوں میں، کیونکہ رات لمبی ہوتی تھی تو نماز بھی لمبی ہوتی تو آپ بیٹھ کے بھی پڑھتے تھے، اور جب آپ کھڑے ہو کر پڑھتے تو وکان اذا قرأ وهو قائم رکع وسجد وهو قائم، یعنی آپ جب کھڑے ہو کر پڑھتے تو کھڑے ہو کر ہی آپ رکوع اور سجدہ اور اسی طرح سے آپ کی نماز ہوتی تھی، اور جب بیٹھ کر آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تو بیٹھ کر ہی رکوع اور سجدہ اور قاعدہ اسی طرح سے کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ بیٹھ کے بھی پڑھتے، کھڑے ہو کر بھی پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، لیکن جب تکبیر کہتے اور قرات شروع کرتے تو کبھی بیٹھ جاتے تھے، یہاں تک کہ جب 30 یا 40 آیتیں کسی سورے سے پڑھ لیتے تو پھر کھڑے ہو جاتے، پھر رکوع کرتے، تو معلوم ہے کچھ حصہ بیٹھ کر کچھ حصہ کھڑے ہو کر آپ سے پڑھنا ثابت ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہو، یہاں تک کہ آپ کی وفات سے پہلے، وفات سے 1 سال پہلے آپ اس طرح سے کبھی بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ فکان یصلی فی صبحتہ قائدا، آپ اپنی نماز میں یعنی سنت نمازوں کو بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ ویقرأ بالسورۃ فیرتلها حتی تکون اطول منها، تو بہت لمبی آپ تلاوت فرماتے اور کچھ بیٹھ کر آپ پڑھتے تھے۔ جی، یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ تو مسلمان کو نماز جب بھی پڑھنا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، اور قدرت طاقت ہے کھڑے ہونے کی تو افضل یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں صلاۃ الرجل قاعدا نصف الصلاۃ، جو آدمی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ آدمی بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان صلی قائما فهو افضل، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو یہ زیادہ افضل ہے، اگر وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کا اجر آدھا ہوتا ہے، یعنی نماز کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بیٹھ کر پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے، جیسا کہ کچھ لوگ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو نہیں پڑھنا چاہیے قدرت اور طاقت ہونے کے بعد، کیونکہ آدمی کو جب بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو کھڑا ہونا مشکل ہے، تو اس صورت میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بیٹھ کر پڑھنے سے طاقت ہونے کے باوجود اگر پڑھا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کو آدھا ثواب گھٹ جاتا ہے، آدھا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کے لیے جائز ہے، مستحب ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے، پالتی مار کر پڑھے اور کھڑے ہو کر پڑھے، جیسے بھی پڑھ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ پالتی مار کے بیٹھ کے پڑھتے تھے، جی، سنت نماز، جیسا کہ یہ حدیث آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسائی میں، کہ جس میں آپ بیٹھتے تو کیسے بیٹھ کے پڑھتے تھے، پالتی مار کے بیٹھتے تھے۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کان صلاۃہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل 3 انواع،
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز رات میں ہوا کرتی تھی اس کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے اور وہی سب سے زیادہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ پوری نماز رات کی سنت نمازیں کھڑے ہو کر آپ پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 2 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی قاعدا ویرکع قاعدا، کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے اور بیٹھ کر ہی رکوع کرتے، سجدہ کرتے، تو اس طرح سے آپ کی نماز ہوا کرتی تھی۔ نمبر 2۔ نمبر 3 یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرات بیٹھ کر کرتے اور جب تھوڑی سی قرات آپ کی ہو جاتی تو پھر کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر رکوع کرتے تھے۔ تو اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بیٹھ کر کچھ کھڑے ہو کر ایسا پڑھنا بھی، یہ تینوں اقسام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ اور اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی نماز 4 چیزیں ثابت ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمبر 1 آپ ہمیشہ نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، اور نمبر 2 یہ کہ آپ بیٹھ کر پڑھتے تھے اور جب قرات کا تھوڑا سا حصہ باقی ہوتا 30-40 رکعت آیتیں پڑھنے کے بعد میں پھر کھڑے ہو جاتے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر آپ قرات کو مکمل کرتے، پھر رکوع فرماتے۔ تیسرا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر نماز پڑھتے اور جب قرات آپ کی ختم ہو جاتی تو پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر رکوع فرماتے تھے۔ اور نمبر 4 یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے بیٹھ کر اور بیٹھ کر ہی رکوع کرتے اور آپ کی نماز مکمل آپ بیٹھ کر ہی کیا کرتے تھے۔ تو یہ 4 شکلیں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی جائز ہے کہ سنت نمازیں سفر میں اور یہ آدمی سواری پر پڑھ سکتا ہے، اور چاہے نماز لمبی ہو یا تھوڑی ہو، لیکن یہ کہ لمبا سفر ہو یا تھوڑا سفر ہو تو آدمی سنت نمازوں کو اپنی سواری پر پڑھ سکتا ہے، جیسے گاڑی ہے یا پلین ہے یا کوئی بھی سفر ہے، جیسے جہاز میں ہے، تو آپ فرض نماز کو ضروری ہے کہ آدمی زمین پر پڑھے، الا یہ کہ عاجز ہے زمین پہ اترنے سے، جیسے پلین میں ہیں یا یہ کہ کشتی کے اندر ہیں، جہاز میں ہیں، تو ایسی صورت میں وہ تو وہیں فرض نماز پڑھیں گے۔ لیکن یہ کہ سنت نمازیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں اپنی نمازوں کو وہ سنت نمازیں سواری پر بیٹھ کر پڑھتے تھے اور اپنے سر سے اشارہ کرتے، اور اسی طرح سے نماز رات کی جو بھی ہوتی تھی وہ بھی آپ سواری پر پڑھتے سوائے فرض نماز کے، اور وتر کی نماز بھی آپ سواری پر پڑھا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی فرض نماز زمین پر پڑھنا چاہیے کیونکہ قبلے کی طرف متوجہ ہو کر صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ باقی سنت نمازیں آدمی سواری پر پڑھے۔ سواری پر سفر کرنے کا مطلب یہ ہے سفر کے دوران کہ سواری قبلہ سے ہٹ کر کدھر بھی ادھر ادھر چلی جائے تو کوئی حرج نہیں، اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں، سنت نمازیں۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سواری پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور سواری کدھر بھی متوجہ ہو جائے، یعنی اس کا قبلہ ہٹ جائے، کدھر بھی وہ چلتی رہے، تو اس پر نماز آپ نے جاری رکھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے فرض نماز سواری پر پڑھی ہو۔ اور ایک اور لفظ میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت نمازیں رات میں سفر میں اپنی سواری کی پیٹھ پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اگرچہ سواری کدھر بھی اپنا رخ بدلتی رہے، جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سنت نمازیں پڑھتے تھے، اور جب فرض پڑھنا ہوتا تو سواری سے نیچے اترتے اور قبلے کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے۔ جی، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر آئی ہے۔ لیکن یہ بات مستحب ہے کہ سواری پر نماز پڑھنے میں جب تکبیر تحریمہ کے وقت میں قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر فرماتے تو سفر میں سنت نمازیں اپنی سواری پر آپ پڑھتے تو قبلہ رخ اس کو موڑتے اور اس کے بعد تکبیر کہتے، اور اس کے بعد پھر وہ جدھر بھی اس کا رخ مڑ جائے کوئی بات نہیں، اپنی نماز کو جاری رکھتے۔
नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इजमाए मुस्लिमीन को नकल किया है, उस नमाज को सवारी पर पढ़ सकते हैं जिस नमाज में कसर करना और सफ़र में जायज़ है। कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 115 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिबु फ़अय्नमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह। मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह ताला के हैं, जिधर भी तुम रुख करोगे अल्लाह ताला को अपने सामने पाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अल्लामा इब्न जरीर कहते हैं ये आयत इसके अंदर सुन्नत नमाज़ें आप सवारी पर पढ़ सकते हैं, सवारी चाहे वो किधर भी रुख करे, जैसा कि अल्लामा इब्न हजर ने भी नकल किया है, अल्लामा तबरी ने भी इसको नकल किया है और जमहूर उलमा ने इससे एहतिजाज किया है। कहना यह है कि जो लोग बैठ के नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, जैसे कुछ जिस्म भारी हो गया है या कि बैठने घुटने में दर्द है या बैठने में तकलीफ़ है, तो आजकल लोग कुर्सियों पर बैठते हैं। कुर्सियां मस्जिद के अंदर भी रखी हुई हैं, जो बड़ी उम्र के या बैठने जिनको तकलीफ़ होती है वो कुर्सी पे बैठ के पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से आपने देखा कि नमाज बैठ कर पढ़ने से सहाबा इकराम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये बात नकल की है, उसका सवाब आधा हो जाता है। तो आदमी को बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए, इल्ला है कि कोई मजबूरी हो, उज़्र शरई हो, तो उस सूरत में बैठ सकते हैं। बाज़ लोग जैसा कि इशा के बाद में बैठ कर 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं बैठकर, ये गलत है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज आपसे जो साबित है कि आप बैठ के 2 रकात नमाज़ पढ़ते थे, तो पूरी रात खड़े होकर लंबी सी नमाज आप पढ़ते और आखिर में 2 रकात बैठ कर पढ़ते, क्योंकि सारी रात इबादत से आपके पैरों में वर्म आ जाता और अपनी मशक्क़त वाली नमाज होती थी, बहुत ही लंबी नमाज आप पढ़ा करते थे। तो इस तरह से आपको पढ़ना दुरुस्त है, लेकिन हम कौन सा इतना मशक्क़त वाली नमाज पढ़ते हैं जो बैठ के नमाज़ पढ़ें। तो जो लोग बिला किसी उज़्र के सिर्फ बैठ के नमाज़ पढ़ना जायज़ समझ कर जो पढ़ते हैं वो गलत है, बल्कि उनकी नमाज का आधा सवाब घट जाता है। तो इल्ला ये कि अगर उज़्र है, जैसे भारी जिस्म है, तो बैठ के पढ़ सकते हैं और पालती मार के बैठ के पढ़ सकते हैं, जैसा कि ज़मीन पर पढ़ें या एक कुर्सी पे, जैसे आजकल लोग कुर्सियों पे नमाज़ पढ़ते हैं, वो भी जायज़ है, जैसा कि आपने देखा है। वो सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।